اسلام آباد ترلائی کے علاقے میں مسجد و امام بارگاہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ پر جب خودکش دھماکہ ہوا اور کئی نمازی شہید ہوئے اور زخمی ہوئے تو مورخ تاریخ میں ضرور لکھے گا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت جشن منانے میں مصروف تھی۔ وہ جو بسنت میلے کے نام پر تماشا کھڑا کیا گیا ہے اسی میں مصروف تھی۔ نہ صرف پنجاب گورنمنٹ بلکہ وفاق سے تعلق رکھنے والے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق جیسا شخص بھی پتنگیں اڑانے میں مصروف تھا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات جو عظما بخاری ہے، وہ بھی پتنگ اڑانے میں مصروف تھی۔ مریم اورنگزیب نے نواز شریف کی فرمائش پر پہلے جوڑے میں بسنت گڈی اڑا دی۔ خون میں لت پت، لہو لہان وہاں کے نمازی شہید ہوئے۔ اسلام آباد امام بارگاہ میں ہونے والا جو خودکش حملہ تھا یہ محض ایک مسلکی یا فرقہ وارانہ واقعہ نہیں تھا بلکہ انسانیت پر حملہ تھا۔ افسوسناک واقعے کے بعد بھی پنجاب حکومت مریم نواز شریف اور نواز شریف کے احکامات پر بھنگڑے ڈالے ہوئے تھے، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ نواز شریف کے روحانی ابا ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک نمازیوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے اور واقع کربلا کو دہرایا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے نصیحت آموز باتیں کرنے والی پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت دارالحکومت اسلام آباد میں اتنا بڑا خودکش دھماکہ ہو گیا جس میں نہتے لوگوں کو خون سے نہلایا گیا، 9 بچے شہید ہو گئے، ان کی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کئی ڈاکٹرز اور مختلف شعبوں سے وابستہ پولیس کے افسران شہید ہو گئے۔ آئی جی اسلام آباد کے کزن جو والدین کو اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، لیکن بسنت سے جو ہے وہ آزادی نہ مل سکی ہے پنجاب گورنمنٹ کو اور اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ یہ تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا کہ ایک طرف نہتے لوگوں کا خون بہ رہا تھا تو دوسری جانب وقت کے حکمران جشن منانے میں مصروف تھے اور اپنی من مانیاں کرنے میں مصروف تھے اور قاتلوں کو ڈھونڈ نہ سکے۔ قاتل کیسے ڈھونڈتے؟ کیونکہ پلے پوسے اور بڑے انہی کی گود میں ہوئے ہیں۔